بات کا تمہارے سامنے اعلان کر سکوں کہ یہ ملک انگریزوں کا غلام بن چکا ہے۔ یہ وجہ ہے انہوں نے ایک نعرہ دیا اور کہا کہ ملک خلق خدا کی اور حکومت بادشاہ وقت کی، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا پھر نعرہ دیا کہ آج سے حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی چلے گی۔ میرے بھائی، ہمارے بزرگوں نے جب اس کی اس ناپاک اور ان کی یہ شاطرانہ چال کو دیکھا تو پھر آخرکار ایک مرد مجاہد مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے باضابطہ طور پر اس ملک کے اندر ہر مسلمانوں کے اوپر جہاد کرنا فرض قرار دیا، اور بالآخر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر و اسلاف نے سر پر کفن باندھ کر کے اپنے اس وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے اپنے تن من دھن، اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، اور بالآخر جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے اور اس ملک کی آزاد کرانے کے لیے ہر مسلمانوں کے اوپر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، تو ان کو ایک بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑی۔ وقت یہاں تک آیا کہ مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو ان کے وطن سے در بدر کر دیا گیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ مولانا کی جائیداد کو انگریز ظالم نے کھرک کر لیا۔ اتنا ہی نہیں، ان کے ساتھ اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ مولانا کی جسموں کے اوپر چھپکلی کی دباغت دی گئی، اور بالآخر مولانا اسی مرض کے اندر اپنے مالک کے حقیقے سے جا ملی۔ قربان جاؤں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اوپر کہ انہوں نے چاہتے چاہتے اپنے دو ایسے سپوت کو چھوڑ گئے اور باور کروا دیا کہ انگریز جب تک اس ملک اور اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کے اندر جب تک مسلمانوں کی سینوں کے اندر جان ہے اور اس کے رگ و ریشے کے اندر خون جیسی مقدس نعمتیں پیوست ہے، تمہارا دامن کبھی تک اور جب تک تم اس ملک کے ہندوستان سے بھاگ نہیں جاتے وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا بالآخر انہوں نے دو سپوت کو چھوڑے اور دو ایسی شخصیت، دو ایسے شاگردوں کے جسم و جسہ کے اندر ایک ایسی آزادی وطن کی روح پھونکی جو کسی بھی انسان سے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور دوسرا سید احمد شہید رحمت